أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں، انشاءاللہ ابھی نعتیں سنیں گے. حضرت حاجی ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے مشہور، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ علیہ گزرے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا ہمارا جو مقصد ہے بیٹھنے کا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم ایک دفعہ اللہ کا نام لو اور اس کے بعد پھر تمہیں توفیق ہو جائے اللہ کا نام لینے کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی بار تم نے اللہ کا نام لیا تھا وہ قبول تھا، اس واسطے تمہیں دوسری بار لینے کی توفیق ہو گئی. اگر اللہ نے قبول نہ کیا ہوتا تو دوسری بار کی توفیق نہیں ہوتی. تو میں یہ نقطہ صرف اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب حضرات کے لیے کہ ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے. وہ جو پچھلی مجلس میرا خیال ابھی 3-4 ہفتے بھی نہیں ہوئے ہوں گے جو ذکر کی یہاں منعقد ہوئی تھی، اور سب لوگوں نے جس نے بھی شرکت کی، اہتمام کیا ہے، جو بھی کیا، مبارک ہے ان سب لوگوں کو کہ الحمدللہ وہ قبول ہوا ہے تو آپ کو اس کی توفیق ہو گئی. ورنہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ کوئی مائی کا لال اپنے بازو کے زور پہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس پیسہ ہے، وقت ہے. بہت لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، توفیق نہیں ہے. بعض اوقات کچھ کرتے ہیں تو پھر قبولیت نہیں ہوتی. اور الحمدللہ یہ فقیر کے نزدیک آپ لوگوں کے اخلاص اور اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کی اس نشست کی قبولیت کی دلیل ہے. کہتے کہ جو عمل درود شریف سے شروع ہو اور درود شریف میں ختم ہو تو بیچ میں جو بھی دعائیں یا اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہے. کیونکہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ورد ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہے. یہ جو نعتیں ہم پڑھتے ہیں اس کا بار بار پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا، اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ جب ہماری مجلس اللہ کے کلام سے شروع ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے شروع ہوئی. دیکھو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سے بڑی محبت ہو اور کسی مجلس میں آپ کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہو تو آپ کیسے کان لگا کے سنتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی تو اللہ پاک کان لگا کے نہیں سنیں. صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو جس مجلس میں ہم شروع میں، درمیان میں، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور دوسری پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو مجلس ہماری ہوگی انشاءاللہ اللہ کے وہ بھی قبول ہوگی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود
جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا خلقی کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوں وابستہ، یقین ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا، حسینوں معجبینوں نازمی یوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، شب معراج حق نے یہ کہا محبوب سے اپنے، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، مولا یا صلی وسلم دائما
أعبادا أعلى حبيبي خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أعبادا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ہے. میں دلیل سے عرض کرتا ہوں، فقیر قرآن اور حدیث کی دلیل سے عرض کرتا ہے. دو حدیث مبارکہ میں مشہور حدیث غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ اگر کسی دوسرے صحابی کی تو مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے باہر رات کو، تو میں 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، کبھی پھر 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا کہ کون خوبصورت زیادہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ چاند کے اندر دھبے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے. یہ حدیث شریف سے دلیل عرض کر رہا ہوں ایک بار. دوسری حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی، اے زلیخا کی سہیلیوں دوستوں، تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو تم نے اپنا ہاتھ انگلیاں کاٹ لی. آتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا تو انہوں نے، عورتوں نے، زلیخا نے پھل دیا تھا اور چھری دی تھی اور پھر ان کو کہا کہ یہ کاٹو، اور یوسف علیہ السلام کو گزارا سامنے سے. تو اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام کو کہ جب وہ کاٹا انہوں نے پھل تو سامنے جب یوسف علیہ السلام گزرے تو وہ بھول گئی کہ ہمارے ہاتھ میں کیا، اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں. تو وہ، اور اس میں بھی میں کہہ دوں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے، ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 میں سے 100 حصے حسن کے دیے. ایک بات. پھر میں بات دوسری جا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے زلیخا کی سہیلیوں، اگر تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو تم اپنا دل چیر لیتی. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی، کوئی معمولی شخصیت نہیں کہہ رہی. علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حجت آ سکتی ہے کسی کے دل میں کہ جی وہ کیوں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حسن تھا کہ اگر یہ کھول دیتے تو صحابہ میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے. تو اللہ پاک نے آپ کے حسن پہ پردے ڈالے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں، ورنہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی جو باتیں ہیں یہ لفاظی نہیں ہے، شاعروں کی شاعری نہیں ہے، اور حقیقت میں اس سے بڑی ہے. وہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو ہر چیز میں حسن یوسف دم عیسیٰ یاد بیدغا داری آچا خوبا ہمیں چاہ تو تنہا داری. شاعر کہتا ہے حسن یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف دم عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا جو مردوں کو زندہ کر دیتے. یدا بیداری وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسے ہاتھ میں نکالنا بغل سے اور وہ روشن ایسا ہو جاتا تھا. وہ کہتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آچا خوبا ہمیں تو تنہا دار. یا رسول وسلم آپ میں یہ ساری خوبیاں تنہائی ایک تنہا میں جو دوسرے انبیاء میں ایک تھی، آپ میں ساری ایک میں موجود ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے
سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روکو شے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روکو شے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم
ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو تم اپنے دامن میں، آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد
مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. ان کے روضے کے دروبان سجانے کے لیے ان کے روضے کے دروبان سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا. روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا. اور لایا جاتا سر دربار میں اسیروں کی طرح. لایا جاتا سر دربار میں اسیروں کی طرح. حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. اور یا اترتا میں کسی نعت کے مصرع بن کر. یا اترتا میں کسی نعت کے مصرع بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، وہ ایک میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سن رہا تھا. انہوں نے کہا مجھے ذوق آ گیا ہے، تو میں اسی کی نقل میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی ذوق آ گیا ہے. ایک شعر صرف ایک مصرع ان کا کہتا ہوں. سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو.
آج جو ہمارے میں کمی ہے وہ عشق کی کمی ہے. اب تو ایمان بھی ہم نہیں مانگتے ایسے ہو گئے، مگر بہرحال عشق کی کمی ہے. اگر عشق آ جائے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق آ جائے تو یہ سب عمل کرنے لیے آسان ہے. صحابہ کے اندر کیا تھا؟ عشق تھا، عشق تھا. دین کی معلومات ہم سے شاید صحابہ کو تو بہت تھی، میرے مطلب بہت دفعہ ہمیں دین کی معلومات تو بہت ہوتی ہے، مگر عمل صحابہ کے مقابلے میں رتی برابر بھی نہیں، اخلاص رتی برابر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ویسا عشق نہیں. تو یہ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ بارہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ نعت پہ نعت پڑھی جا رہے ہیں، کچھ نہیں. اصل مقصد کیا؟ کوئی بیان مقصد نہیں ہے. یہ فقیر بھی اس طلب میں آیا ہے، آپ بھی اس طلب میں بیٹھے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق آ جائے. جو باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اس دور میں خاص طور پہ کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. بہت کسی تھوڑے لوگ نے جڑے عشق اللہ کا منگ دیں، اللہ کے رسول نال عشق کر دیں، جنت دے تالے بہت نے اچھی گل ہے وہ بھی. مگر عشق الہی والے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے، وہ جس طرح صحابہ سن وہ عاشق سن، جنت دے طالب نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق سن، فنا فی الرسول سن، فنا فی اللہ سن. تو وہ صرف ساڈے وچ پیدا ہو جاوے. اصل مقصد تو ہمارا اس مجلس کا وہ ہے نا. تو یہ اشعار سننے، اور یہ بہرحال میں تھوڑا تشریح بھی کرتا رہتا ہوں. میں ابھی آپ سے سب میں حدیث شریف کو مفہوم عرض کرتا ہوں. آپ سے سب نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے عاشق کا ہے، تو آپ سے سب نے فرمایا کہ وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق، آپ کے غلام، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو آپ سے فرمایا میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کا مشتاق ہوں کہ جو بولا صحابہ تم تو میرے سامنے ہو، تم نے وہی اترتے دیکھی ہے، مجھے دیکھا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے وہی اترتی دیکھی نہیں ہوگی، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. آج اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے تاکہ ہم بھی اس حدیث شریف کے مصداق میں آ جائیں. تو یہاں کم از کم اپنے دل کو کھول کے رکھیں، دل کو، اور کون سے عشق کی آگ کو جلا کے رکھنا، عشق کی. ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ عشق عجیب چیز ہے. عشق اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ پاک کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے نا، اللہ پاک اپنی خزانے کی کنجیاں دروازے کھول دیتا ہے. جتنا لینا لے لو، جتنا لینا چاہیے. ہمارے کتنا ہی گناہ صحیح، کتنا ہی ہم سیاکار صحیح، مگر اگر رتی برابر بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہو گیا نا تو سمجھو آپ بیڑا پار ہیں. تو اسی واسطے جو نعتیں ہیں ہم ایک دو اور بھی سن لیں گے، کوئی آپ کو پریشان نہ ہو. بیان فقیر کو تو نہ آتا ہے نہ کچھ، پر اصل مقصد کیا ہے کہ بس عشق. یہاں سے ہم اٹھے تو ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عشق کی آگ جل جائے، شمع نہیں، چنگاری نہیں، آگ بھڑک جائے. جیسے ایک ماں اگر 5-10 سال سے اس نے اپنے بچے کو دیکھا نا کیسے تڑپتی ہوگی وہ، تو اگر وہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اللہ کی ملاقات کی. اللہ پاک کہتا ہے جو مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے میں اس سے ملنے کا مشتاق. اور یہ اولیاء کرام جو ہمارے گزرے ہیں، انشاءاللہ اس وقت تھوڑی سی میں بات اس پہ ضرور کروں گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتی. یہ سب یہ نعمتیں تھیں بابا فرید کے پاس تھی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، بہاؤالدین زکریا ملتانی اور داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ، یہ سارے ہمارے اکابر، اور معین الدین چشتی، یہ سارے یہی تھے کہ ان کے دل میں یہاں جو عشق تھا نا. اعمال تو ان کی بھی وہی، نماز تو وہی فجر کی نماز 4 رکعت ہی پڑھتے تھے نا، 6 تو نہیں پڑھتے تھے. اصل چیز کیا تھی؟ عشق. تو یہاں مقصد ان اشعار کو آپ اس آنکھیں بند کر کے اور بالکل اس کے مصداق میں ڈوب کے آپ جب پڑھیں گے نا. ابھی انہوں نے، آپ کا نام کیا بیٹا؟ یاسر نے جو شروع میں جو پڑھی کہ سحر کا وقت تھا وہ وہی رات میں، اب اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو سنا بھی ہوگا آپ نے. مگر یہ دیکھو اللہ پاک کے یہاں یہ کتنا مقبول ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف آپ نے سنا ہوگا. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معاملہ تھا کہ ان کو کوڑ کا مرض تھا. کوڑ وہ ہو جاتا ہے نا جس کو لیپرسی کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ انہوں نے خاموشی سے یہ اشعار قصیدہ بردہ شریف لکھا، کسی کو نہیں بتایا. یہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں ہوں اور میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر، بردہ کہتے ہیں چادر کو، ایک چادر اپنی جو ہے ان کے اوپر ڈال دی. یہ صبح جب اٹھے ہیں تو ان کا، جب یہ صبح اٹھے تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو سارا مرض چلا گیا، کوڑ ختم ہو گئی، اور ایک چادر بھی ساتھ ملی. اب یہ باتیں میں آپ سے کیا عرض کروں، انبیاء کی معجزے بھی ان کے حیات کے بعد ہوتے ہیں، اور اولیاء کی کرامتیں بھی ان کی حیات کی بات ہوتی. میں اولیاء کی بھی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے انبیاء، اور دلیل عرض کر رہا ہوں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہلاتا ہے. دیکھو آپ کی حیات جب دنیا سے پردہ کر گئے ہیں مگر قرآن موجود ہے نا، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روزہ اقدس میں حیات ہے، باقاعدہ قوی حیات ہے، وہ پورا موضوع ہے. مگر بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر ڈالی، جب صبح اٹھے تو وہ چادر ان کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اور تو بہت خوش ہو گئے الحمدللہ. اب یہ شعر کسی کو انہوں نے سنائے نہیں تھے، یہ نکتہ آپ کو بتا رہا ہوں. جا رہے ہیں تو رستے میں ایک فقیر نے کہا، او امام بصیری، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں شعر ہے وہ تو سنا دو مجھے قصیدہ. تو انہوں نے کسی کو نہیں سنائے تھے، اور ارادہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کوئی اور اشعار سنا دی. انہوں نے کہا یہ والے نہیں، انہوں نے کوئی اور سنا لیے. بولے بھائی یہ والے نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو رات کو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنایا. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اس کو کیسے پتا؟ اس نے کہا بابا تجھے کیسے پتا؟ اس نے میں اس مجلس میں موجود تھا. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگتا ہے، ہم نے اولیاء سے سنا، الحمدللہ مستند اولیاء سے سنا، سارے اس پہ سب اتفاق کرتے ہیں، سب اولیاء کرام سب مسلک اس پہ متفق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس دربار کی رسائی حاصل ہے، وہ ان کا کرم ہے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قدردان ہیں کہ جس نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو ایک انعام تو ان کو نقد ملا کہ ان کی بیماری گئی، دوسرا انعام وہ چادر جیسی برکت ان کو ملی، تیسرا کہ اللہ نے ان کو اب عزت، چوتھا یہ کہ ان کا جو کلام ہے قصیدہ بردہ شریف اب قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور قیامت تک اس کلام کے ذریعے جتنے عاشق نبی پیدا ہوں گے اس کا سب سے بڑا نعمت کیا ہوگی. یہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، فقیروں کے نزدیک فقیر بیلنس شیٹ لے کے نہیں بیٹھتے اللہ میاں کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ اتنی تسبیح اتنا ثواب، اتنی تسبیح اتنا ثواب. فقیر کے نزدیک ایک ہی چیز ہوتا ہے، عشق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہوتے ہوں گے. آپ خود سوچئے کہ جب ان کا کلام بار بار دنیا میں پڑھا جاتا ہوگا تو کتنے لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہوگا، اور جب وہ عشق پیدا ہوتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقتیں امام بصیری پہ ہوں گی، اور اللہ کی کتنی شفقت رحمتیں امام بصیری رحمۃ اللہ پہ ہوں گی. بس بتاؤ، جنت تو سب کو مل جائے گی یار، جنت تو سارے مسلمانوں کو مل جائے گی، مگر یہ جو الطاف کرم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یہ تو کوئی ہمارا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا الطاف تو چمکتا ہے سب پہ شہیدی. میں اپنا حال بتا رہا ہوں، اللہ پاک کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برکت رحمتیں ہیں اور شفقتیں، ان کا الطاف تو چمکتا ہے سب پہ شہیدی. تجھ سے کیا بیر تھا کہ تو بھی کسی قابل ہوتا. ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. تو یہ مجلس جو ہے اس میں انشاءاللہ اسی انداز میں کوئی بیان بھی شرط نہیں ہے، مگر اصل شرط کیا ہے کہ ہم یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا عشق لے کے اٹھ گئے نا، تو بس ہمیں اپنا مقصود مل گیا. اور کیا کرنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ میں نے خوب سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا.
جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا، اس رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ نبی دیا نہ خدا دیا، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ نبی دیا نہ خدا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبان کو تو سجا دیا، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبان کو تو سجا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ کرو کس زبان سے بھلا ادا، میرے رہنما تیرا شکریہ کرو کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا
اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین لا تکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہ فقیر نے بھی عرض کیا تھا کہ محبت کی باتیں، آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ تو سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دہی جمانی ہو نا تو پچھلے دن کی دہی کی تھوڑی جاگ لگاتے ہیں دودھ کے اندر۔ اگر آپ، وہ کہتے ہیں کہ باویں 100 کڑ دودھ کو آپ کتنا 100 کڑاتے رہیں مگر وہ جو دہی نہیں بنے گا، اس کے لیے شرط ہے کہ جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہو، جاگ لگانی پڑتی ہے دہی بنانے کے لیے۔ ہر چیز کسی سے سیکھی جاتی ہے، ہر چیز کے لیے استاد درکار ہے، عشق کے لیے بھی استاد درکار ہے۔ عشق بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ نے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھا ہے۔ یہ جو عشق الہی آیا ہے صحابہ کو کہاں سے آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آیا ہے نا۔ یہ عشق بھی، چاہے وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا عشق الہی ہو، وہ صحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا ہے صحابہ کو۔ تو جو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ میں آپ کو بالکل انشاءاللہ بے فکر ہیں 10 منٹ کی بات ہے، اصل چیز ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ صحبت صالح تورا سے شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اور اگر وہ صحبت کسی ولی کی ہو تو غالباً شیخ سعدی مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت، ایک لمحے کی صحبت میں۔ فقیر قرآن اور حدیث سے دلیل دے گا آپ کو، ایسا نہیں کہ آپ کوئی اعتراض کرے کہ یہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو کسی بزرگ کو کسی نے یہ شعر سنایا اور کہا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بھی کیسے مبالغے سے کام لیتے ہیں، کبھی کسی اللہ والے کی ایک لمحے کی صورت 100 سال کی نفلی عبادت اور وہ بھی بے ریا یعنی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ مبالغہ ہے، اس کو ہونا چاہیے 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، یعنی یہ تو 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور میں آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں، ایسی دلیل کہ آپ خود بول دیں گے۔ جس صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ایک لمحہ صحبت اٹھائی، ایک لمحہ، اور پھر شہید ہو گئے، اب بتائیے کہ قیامت تک آنے والے جتنے غوث قطب اقدال سارے جمع ہو جائیں اس صحابی کے پیر کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت اس کو بند کر دے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو بات کیا، فرق کیا تھا؟ یک زمانہ صحبت اولیاؤں کے سردار، انبیاء کے سردار، رحمت للعالمین، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت ہے نا، کتنا
وہ آتا ہے ان صحابی، پچھلی بار بھی شاید میں نے عرض کیا کہ وہ صحابی تشریف لائے، ایمان لائے، غزوہ ہو رہا تھا، سیدھا گئے جہاد کی، شہید ہو گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ ذکر، کچھ نہیں۔ اب ان کا درجہ بڑا ہے یا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو وی آئی پی کیٹیگری تھی، اب یہ وی آئی پی کیٹیگری میں کوئی نہیں ہے۔ اویس کرنی افضل تابعین میں سب سے اونچے ہیں، مگر کسی صحابی کے مقام کے دور دور بھی نہیں پہنچتے۔ اور ان صحابی کے پاس کیا تھا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کی زندگی بدل دیا کرتی ہے، اور ہم نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں کیسے بدلتی میں آپ کو بتاؤں؟ آپ کہیں گے ظاہری میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جو خاموش ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، جو ان کے قلب پہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، جب ان کی صحبت میں ہم جاتے ہیں تو ان کی برکت سے وہ اللہ کی رحمتیں ہمیں بھی مل جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ایک پھیری والا نعرے لگا رہا تھا، اب آواز دے رہا تھا اپنے بیچنے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے۔ اللہ والے سن کے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ اٹھایا کہ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے تو اپنے سنگترے بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے بولا نہیں، مجھے تو یہ آواز ہے کہ اچھے سنگ ترے، تر گیا تیر گیا، ہم کہہ رہے تیرا بیڑا ترے تر جاوے۔ تو اچھے سنگ ترے، جس کا سنگ اچھا ہوگا، جس کی صحبت اچھی ہوگی، جس کے یار دوست اچھے ہوں گے، اور اگر یہ یار دوست اللہ والے ہیں، نیک صلحاء ہیں، تو اس کو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال تعاون۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اے ایمان والوں، کافروں کو نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، یعنی تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور قرآن کا حکم تو قیامت تک ہے نا۔ اگر قرآن ہمیں قیامت تک یہ حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے قیامت تک یہ اولیاء اللہ، یہ سچے، یہ صادقین باقی رہیں گے۔ اگر قیامت تک یہ باقی نہ رہتے تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے ہٹا لیے جائیں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم آج کتنا بڑا نام ہے، کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولوی مولائے روم نہیں بنتا جب تک تا غلام شمس تبریز نشد، جب تک وہ کسی پیر و مرشد کا غلام نہیں بن جاتا۔ یہ طریقہ ہے ہمارا صوفیاء کرام کا، یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے؟ یہ قرآن اور حدیث میں ہے، قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروایا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے جو 4 مقاصد قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ آپ ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہاں عربی کا جو صیغہ ہے، یعنی باقاعدہ ایک معلم جو نفس کا تزکیہ کرے، تو ہمیں بھی، کیونکہ اب پچھلی نشست ہو گئے، آپ کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاؤں نا۔ اصل تو چیز وہ ہے کہ آپ کا اللہ ملے۔ یہ جو باتیں میں نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہیں، دوسروں کی بتا رہا ہوں، تو کیا میں اور آپ کسی اور رب کے بندے ہیں؟ کیا میں اور آپ کسی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ اگر ان کو یہ نعمتیں مل سکتی تو ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ ان کا الطاف تو چمکتا ہے شہیدی سب پر، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مہربانیاں ہی ہیں۔ ہمارا قصور ہے، ہم بھانڈا الٹا رکھ دیتے ہیں۔ ان کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم اپنا پیالہ الٹا رکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں، میرے تو نصیب نہیں۔ اپنا برتن سیدھا کر کے تو دیکھو، تمہاری عطا سے زیادہ ملے گا، عطا سے زیادہ ملے گا۔ دیکھو، میں بالکل 2-3 منٹ میں ہی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہوتے ہیں، اس کو دست غیب کہتے ہیں، کبھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اولیاء کی زبان میں اس کو کئی اولیاء اللہ کو دست غیب حاصل ہوتا ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے وہ، یار باتیں بھائی ادھر کر لو تھوڑا یار۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ جو ہے دست غیب میں ہوتے ہیں، ان کی بظاہری فقیری پہ مت جاؤ،
جب کسی کو ہوتا ہے وہ اپنی کبھی مسلح سے نیچے سے پیسے دے دیتے، وہ کیا ہے اصل میں دست غیب حاصل ہو جاتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. تو انبیاء کی کیا شان ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. یہ جو ابھی انہوں نے عطا کی بات کی نا ابھی یاسر نے، ہاں، یہ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، اللہ یوتی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں قاسم ہوں. اللہ کے اس خزانوں میں جس کا، جب ولی کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہوتا ہے تو وہ لامحدود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں میں سے نکال کے دیں گے تو اس کی کوئی حد ہے؟ یہ بات سمجھنے دینے والی ذات اللہ کی ہے. مگر قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں اللہ نے مقرر کر دیا نا. اب بات یہ کہ وہ پیالہ تو بنا کے جاؤ یار. کبھی ہم نے جا کے ہم نے کیا مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے، اللہ کے پاس جا کے مانگا کیا ہے؟ دنیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. کبھی اللہ کو، اللہ سے، اللہ کے لیے مانگا ہے ہم نے جا کے؟ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے ہم نے روزہ اقدس پہ جا کے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ کے آگے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ میرا ہو جائے. اللہ کو، اللہ سے، اللہ کے لیے مانگو. یا رسول اللہ مجھے تو بس آپ چاہیے، بس مجھے آپ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، بس فنا فی الرسول. کبھی کبھی ہم نے جا کے روزہ اقدس پہ کہا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ روزہ اقدس پہ جب ہم جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے جواب دیتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں واللہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جماعتوں کا، اہل سنت والجماعت کی ساری جماعتوں کا عقیدہ ہے، چاہے علماء دیوبند، چاہے علماء بریلوی، سب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس میں حیات ہیں. کبھی بات خدا کی قسم حیات ہیں، جس کی آنکھیں وہ دیکھ لیتا ہے، جس کو اللہ نے دی ہوئی سعادت. اور وہاں سے ڈائریکٹ جواب آتا ہے، ڈائریکٹ جواب آتا ہے. وہاں کبھی ہم جا کے، کبھی آپ سے ہم نے گریہ وزاری کی ہے، امت کے لیے گریہ وزاری کی ہے، دعائیں کروائی ہیں، یہ مانگا ہے؟ نہیں. ہم نے تو بہت جا کے 5 منٹ میں سلام کر کے فارغ ہو جاتے ہوں. ادھر سے جاتے ادھر سے جاتے، بس پڑھتے رہے. جو کتاب ہاتھ میں پکڑا دی وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں، منع نہیں ہے. مگر کبھی کنیکشن بنایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ارے یار، بنانے والوں کے تو اللہ کے یہاں کیا ٹائم اور سپیس کی ویلیو ہے. اللہ کے یہاں کوئی فرق ہے؟ جب ایک موبائل فون سے یہاں سے لے کے امریکہ بات کر سکتے ہو، وہ دل تو بناؤ. یہاں سے بیٹھ کے تم کہاں کا اللہ پاک دربار اپنے کھول دے گا تمہارے لیے. کبھی عشق والا دل تو لے کے آؤ. اللہ پاک کچھ نہیں کہتا ہے. اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون من اتی اللہ بقلب سلیم. یاد کرو اس دن کو جب تمہارا مال، اولاد نہیں، نگینہ اولاد، بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو قلب سلیم بنا کے آیا. کبھی میں نے آپ نے سوچا ہے کہ یار قلب سلیم بھی مجھے بنانے کی کوئی چیز ہے؟ اور کیسے بنے گا قلب سلیم؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کو؟ اب سوچا نہیں، اب سوچ لیں کہ صرف 5 نمازیں، یہ ساری تو چیزیں ہیں، بالکل ہیں، مگر جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، جاؤ کسی کا ہاتھ تھامو اور اللہ کا نام سیکھو. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھو، عشق الہی سیکھو. یہ سیکھنے کی چیز ہے. جب تمہارے اندر، پھر یہاں سے تڑپ آئے گی، پھر یہاں سے تڑپ آئے گی، پھر کہ کوئی کہے گا نہیں تمہیں کہ تم یوں کرو اور یوں کرو. پھر اندر سے تمہاری طلب ہوگی کہ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کب کیسے کیا اور یوں کب کیا. جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بھی سنایا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کہ گھوڑے پہ تشریف لا رہے، وہی صحابی ہیں غالباً، کہ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے ایک جگہ سے تو اور اپنا جاتے جاتے کچھ بھی نہیں ہے، سر نیچے کر دیا، پھر اوپر کیا. ساتھی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو یہاں ایک درخت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے پاس سے گزرے تھے تو وہ ٹہنیاں تھی، اس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے کیا تھا، تو میں نے اس سنت کی اتباع میں کیا. اب کسی مولوی سے پوچھو یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے کہ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق تھا بس کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس ہم نے کرنا ہے، اس کی کیا کتنی نیکیاں ملیں گی. میں خدا نہ خواستہ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں صرف میں عشق کے پہلو سے یہ بیان کر رہا ہوں. جب عشق ہوتا ہے نا پھر آدمی گنتی نہیں، حساب کتاب نہیں. وہ صحابہ کو دیکھو نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فریفتہ تھے، عشق میں فریفتہ تھے. اور تبھی صحابہ کا کہ آپ اس کی دلیل اور بتاتا ہوں کہ اسی واسطے صحابہ کا عمل اتنا اونچا کیوں ہے. حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ آنے والا امتی ایک احد کے پہاڑ برابر صدقہ کر دے تو اس کا اجر
کم ہے اور ایک صحابی 1 سا کھجور صدقہ کرے، مینس کہ سمجھو کہ 1.25 سیر، اور آپ 1 سا اجوا بھی ہوگی تو 100-200 ریال کلو ہوگی، اور ایک پورا احد کا پہاڑ 7 میل لمبا پہاڑ ہے کہتے ہیں، اتنا سونا صدقہ کریں آپ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو 1 سا صدقہ کر دیا، اللہ کے یہاں اس کی قیمت اتنی اونچی کیوں ہے؟ کیونکہ جو قلب ان کا فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تھا، ہمارا نہیں، ان کا تھوڑا سا عمل تھا، مگر اسی واسطے آتا ہے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ تو اپنے اعمال میں وزن پیدا کریں۔ اب میں اور آپ سب یہ چاہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، مگر نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نا امیدی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ رحمت للعالمین ہمارے سردار ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بنا کے بھیجا اور اعلان کر کے بھیجا کہ یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو ہم تو ان کے امتی ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا اونچا درجہ حاصل ہو گیا نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، ساری انسانیت پہ ان کے احسان ہے، بس انسانیت نہیں، سارے جہانوں، اس میں جن فرشتے پتہ نہیں سب کے لیے رحمت ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے تو بڑھ کے رحمت ہے، وہ ہمارے ہیں نا، اور ہم ان کے جو بھی ہیں، دیکھیں جو بھی ایک میں آپ کو عشق کا نقطہ بتاؤں، ہم جو بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ قیامت کے دن یہ 2 چیزیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، قصوروار ہیں تو بھی تیرے ہیں، نیکوکار ہیں تو بھی تیرے ہیں، بیکار ہیں تو بھی تیرے ہیں، اچھا برا جو بھی ہے تو تیرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ باپ بچہ کتنا ہی قصور کر دے، اور میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں کسی کو گناہ کی، بچہ کتنا بھی قصور کر دے، ماں باپ تھوڑا جھڑکتے ہیں، ماں کچھ کہہ دیتی، مگر آخر میں گلے سے وہی لگاتی۔ اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ دیر بہت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آتا کہ بڑے مضمون بیٹھے، جبریل آئے، کیا ہو گیا؟ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ اچھا، پھر اللہ کی طرف سے آیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے محبوب ہم تیری امت کو بخش دیں گے ظالموں کے علاوہ۔ محبوب کہتے اللہ، پھر مغموم ہے، اب کیا ہوا؟ اللہ میری امت کے ظالموں کا کیا ہوگا؟ یہ ہوتی محبت، اور ہمارے لیے امید ہے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، اور اگر یہاں آج کی مجلس سے ایک ذرہ بھی محبت لے کے، پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی آج کل پرسوں کتنا، اگر یہاں آج محبت لے کے چلے جاتے ہیں، کچھ محبت، چند لمحے بھی ہمارے اللہ کی محبت میں گزر جاتے ہیں، اور یہ مجلس قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں، ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دربار کی رسائی کا ذریعہ بن جائے، عشق کا ذریعہ بن جائے، قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صرف اتنی تمنا کرنی، اسے اتنی دل سے دعا کر رہے، ہر آدمی اتنی دل سے دعا کر لے، بس اللہ اب تک جو میری زندگی گزر گئی، اللہ بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف بھی فرما، اور مجھے اپنا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق عطا فرما۔ اللہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دل میں اللہ تیری ایسی محبت ہو، اس محبت کا پرتاؤ ہو، ویسی تو ہو نہیں سکتی مگر پرتاؤ ہو، یعنی عکس، چاہے وہ 1000ویں کاپی ہو، جیسے آپ کی کچھ جھلک قطرہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اللہ تیری محبت، اس کا کوئی چھیٹا، دیکھو ہم مانگ تو سکتے ہیں نا، اب ہم سوچتے یار ہم کیا مطلب، کہاں وہ کہاں ہم، ٹھیک ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے فقیر ہمیشہ عرض کرتا ہے اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگو، کبھی یہ مت سوچو میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ ارے یہ مجھے بتاؤ، جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی یہ کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عائشہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، صحیح ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں بھی، اللہ کی رحمت ہے۔ تو کیا ہم
یہ مانگ نہیں سکتے؟ مانگے تو صحیح، ہم نے کتنوں نے ہم نے مانگا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا عاشق بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا غلام بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فنا کر دے، جیسے صحابہ نے اپنا جان، مال، وقت، تن، من، دھن سب فنا کر دیا تھا۔ مانگے تو صحیح، ہم کمزور ہیں، ذرا سی کوئی تنگی آتی گھبرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا۔ تو آج اس عزم سے اللہ سے مانگتے ہیں، تھوڑا دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ، اس کے بعد دعا مانگیں گے، اور یہ اس ٹھک کے مانگیں گے اللہ سے، اللہ دے، ہمارا ہے نا اللہ۔ بچہ ماں سے ضد کرتا ہے نا مجھے دے، جو ماں دے سکتی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ 2 دفعہ منع بھی کرے گی، تیسری دفعہ دے دے گی۔ یہ تو رب العالمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم جب اس سے اس کا اور اس کے رسول کا عشق مانگیں گے تو نہیں دے گا؟ مانگ تو لو، پھر دیکھو کیسی سفارشیں ہوتی ہیں، کیسے نور دربار نبوت میں سفارشیں ہوں گی، اور اللہ کی رحمتیں کیسی ہوں گی، کتنی آسان کام۔ اب تھوڑی سی گری ذکر، کیونکہ اب دیر بہت ہو گئی۔ اب یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جن ساتھی جو پہلی بار آئے ہیں ان سے درخواست ہے 15 منٹ روزانہ کر لیجیے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ذکر قلبی کو ذکر لسانی پہ 70 گنا زیادہ کی فضیلت حاصل ہے۔ یعنی آپ نے اللہ 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 70 مرتبہ کہا، اور دل سے ایک بار کہا اللہ، تو یہ ایک بار کہنا بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بہت روحانی اثرات ہیں۔ اور میں اور آپ ہم سب کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کیسے کروں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، سب اس قابل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ 15 منٹ بیٹھ جائے، زیادہ بیٹھے تو اچھا ہے، کوئی ایک وقت بنا لے، آنکھیں بند کر کے بس اتنا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، بدن بھی ڈھیلا چھوڑنا ہے، سانس بھی ناک سے لینی ہے معمول کے مطابق، صرف یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بس روزانہ 15 منٹ کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ وہ چیزیں جو آپ سمجھتے میں چھوڑ نہیں سکتا، انسان میں ہوتا ہے، بہت ساری کوتاہی ہوتی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے فضل سے وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جی اللہ مجھے بھی تہجد کی توفیق عطا فرما، اور نماز کی پابندی نصیب فرما، جماعت کی پابندی نصیب فرما، ہم کرنا چاہتے ہیں مگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں ہو پا رہا۔ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کی روح میں انرجی آ جائے گی۔ یہ ہمارے اولیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ ہمارا۔ اور کیا آتا ہے حدیث مبارک میں، اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اللہ اپنی شان کے مطابق جیسے یاد کرتا ہے۔ تو مجلس میں مجھے یاد کرتا ہوں، میں تمہیں اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تو آپ یہ جو مجلس بیٹھی، ہم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ۔ تو اب اللہ ہمیں، یعنی آپ کا میرا نام لے کے اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں ہم پہ فخر کر رہا ہوگا۔ یار یہ بات آپ باقی سارے گناہ ثواب اجر سب چھوڑ دو، اس ایک نقطے پہ کہ اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہوگا۔ اور جب اللہ اور کہتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوں گے، جب یہ اعمال پیش ہوں گے اور میرا اور آپ کا نام وہ پیش ہوگا کہ اللہ ایسا راضی تھا کہ اللہ نے ان بندوں کو یاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا ہماری وجہ سے۔ مطلب یہ کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ملے گی۔ یار یہ بات ختم نہیں ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے کہ جو ہم کوئی بات دعویٰ کر سکے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کسی عمل سے خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں تو یار ہمارے ماں باپ ان پہ قربان۔ تو یہ جو آپ یہاں مل کے بیٹھے ہیں نا، یہ چند لمحے ہیں، اور تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں حدیث مبارکہ میں کہ اللہ ایسی بخشش مجلس کے بارے میں اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دیتے ہیں، جاؤ یہ سب بخشے گئے، سب بخشے گئے۔ میں اپنے سے نہیں، حدیث مبارک وقت نہیں ہے، پچھلی بار بھی سنائی تھی، یہ حدیث مبارک ہے، اور جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خدا کی قسم کروڑوں بار کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ اور اس بات پہ آپ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مجھے تو اس پہ بات ہی ختم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے اللہ پاک ہر عمر میں برکتیں دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، ہونٹوں کو ملا لیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے
کہ اللہ جل جلالہ امان والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ کے بزرگوں کے قلوب کے ذریعے میرے قلب پر آ رہا ہے، جو میرے قلب کے اندھیرے، گناہ، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا قلب کہہ رہا، یعنی میرا دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ بدن کو ڈھیلا چھوڑے، سانس بالکل نارمل لینی ہے، صرف اتنا کہ میرا دل اللہ، جیسے ایک بچہ ماں کو پکارتا ہے محبت سے، بس ایسا دل میرا پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہواؤں حرص والا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، اٹھا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، اٹھا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔